السلام علیکم دوستوں خاکسار دنیا ایک بار پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دبئی ایک ویران صحرا ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہے سال 1833 کی، جب قبائلی جھگڑوں کے بعد ابو فلاسہ قبیلے کے ارکان نے ابو ظبی سے علیحدگی اختیار کر لی اور دبئی میں قیام کیا۔ ابو ظبی سے اخراج کی قیادت عبید بن سعید اور مکتوم بن بھٹی نے کی، جو بعد میں دبئی کے رہنما بنے۔ سال 1836 میں عبید کی موت کے بعد دبئی کی قیادت مکتوم اور اس کے خاندان کو ملی۔ اس دوران دبئی میں سمندر سے موتیاں نکالنے کا کام عروج پر تھا، لیکن اس وقت تک دبئی صرف ایک گاؤں سے ہی جانا جاتا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے آغاز پر سال 1901 کو دبئی کے حکمران مکتوم بن حش المکتوم نے دبئی کو ایک آزاد بندرگاہ کے طور پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس پر درآمدات اور برآمدات پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ ان پالیسیوں نے تاجروں کی نقل و حرکت دبئی کی طرف رہنما کر دی۔ سال 1906 میں 70,000 ٹن کارگو کی تجارت ہوئی۔ ان جہازوں کی فریکوینسی نے دبئی کو ابھرتی ہوئی بندرگاہ اور ترجیحی تجارتی مرکز کے طور پر کردار کو تیز کرنے میں مدد کی۔ غیر ملکی تاجروں کے لیے ایک اہم بندرگاہ تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو ایران سے تھے، جن میں سے اکثر دبئی میں آباد ہو گئے۔ دبئی سال 1930 کی دہائی تک موتیوں کی برآمدات کے لیے جانا جاتا تھا۔ اپنے قیام کے ابتدائی دنوں سے دبئی کا ابو ظبی سے اختلاف رہا اور 1947 میں دبئی اور ابو ظبی کی باہمی سرحدی تنازع جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ 1958 کی بات ہے کہ جب دبئی کی حکمرانی شیخ راشد بن سعد المکتوم کو ملی۔ شیخ راشد برطانوی یورپ کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھا اور ان کا خواب تھا کہ دبئی ایک دن لندن جیسا شہر بن جائے۔ شیخ راشد بن سعید نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک بہترین طرز کا ایئرپورٹ بنوا دیا۔ شیخ راشد دبئی میں بجلی کی لائن، ٹیلی فون سروسز اور ایئرپورٹ وغیرہ بنوا رہے تھے کہ اسی دوران سال 1966 میں دبئی کی قسمت کو جیسے 4 چاند لگ گئے اور دبئی میں تیل کے ذخائر دریافت ہو گئے، لیکن یہ ذخائر بہت ہی کم تھے۔ لیکن دبئی کے حکمران کی نہایت عقل مندی سے کیے جانے والے فیصلوں نے دبئی کی تعمیر میں خلل پیدا ہونے نہیں دیا، بلکہ انہی ذخائر کو استعمال کر کے شیخ راشد نے دبئی کو ایک ماڈرن سٹی بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کو دبئی بلایا اور دبئی میں دوسرے پروجیکٹس بنانے شروع کر دیے۔ دبئی اپنی ترقی کی راہ میں گامزن تھا اور سال 1981 میں شیخ راشد کا انتقال ہو گیا۔ شیخ راشد نے اپنے انتقال سے پہلے دبئی کو ایک ماڈرن سٹی بننے کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ شیخ راشد کے انتقال کے بعد دبئی کی حکمرانی ان کے بیٹے محمد بن راشد المکتوم کو ملی۔ اور انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں دبئی کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ محمد بن راشد بھی جانتے تھے کہ دبئی کی معیشت آئل پر زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے انہوں نے دبئی کو ماڈرن سٹی بنانے کے لیے دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں جیسا کہ برج خلیفہ بنوائی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ دبئی کی زمین ایک کچی اور ریگستانی زمین تھی۔ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے دبئی میں عظیم الشان بلڈنگز تعمیر کروائی، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ، دنیا کے سب بڑے شاپنگ مالز، ہوٹلز اور مصنوعی جزیرے اور دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائن عمارات بنوائی، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ دبئی کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اس لیے آج دبئی اتنا امیر ہو گیا کہ دبئی کی اکنومی کا ایک بڑا حصہ دبئی کا کارگو ایئرپورٹ اور دبئی میں موجود ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹیکس بہت ہی کم ہے اور ہزاروں کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں۔ دبئی میں آج 80% آباد وہ لوگ ہیں جو دوسرے ممالک سے آ کر رہ رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ بھی ہیں جو دبئی میں آ کر اپنا روزگار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو دبئی میں آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ دبئی نے ان لوگوں کو وہ سب کچھ دیا جہاں ایک امیر آدمی اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہے۔ دبئی اب دنیا کا بہت ہی بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے اور اس وقت دبئی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کے لوگوں کے پاس سب سے مہنگی کاریں، اپنے جزائر اور اپنے تیل کے کنویں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کام کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج دبئی دنیا بھر میں سیاحوں کا ایک بہترین مرکز ہے۔ آج دبئی دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں آتا ہے اور سیاحوں کا سب سے بہترین مرکز صرف دبئی ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں دبئی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔